إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ سامعین محترم، قرآن کریم کا 17واں پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی صورت سورہ انبیاء اور دوسری سورہ حج۔ سورہ انبیاء یہ مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں مشرکین مکہ کی زندگی کے متعلق جو تصورات ہیں ان کی اصلاح کی گئی ہے کہ نبوت کے بارے میں ان کی سوچ جو ہے وہ درست نہیں، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اصلاح فرمائی ہے، اور توحید پر جو اعتراضات کیے گئے تھے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوابات اس میں ذکر کیے ہیں۔ اس صورت میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام ہی سورہ انبیاء رکھا گیا۔ گزشتہ صورت سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اب جب یہ حقائق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، الٹا عذاب کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ نے عذاب اگر بھیجنا ہے تو اللہ عذاب بھیج کیوں نہیں دیتا، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اچھا چلو تم بھی اب انجام کا انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تو اب اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت تو بہت ہی قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان جو ہے وہ غفلت میں ہے، لوگ اب بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی ذکر فرمایا کہ ان کو بھی کھول دیا جائے گا، وہ ہر بلندی سے جو ہے وہ اتر رہے ہوں گے۔ اور پھر مشرکین کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ مشرک غیر اللہ کو پوجنے والے خود اور جن معبودان باطلہ کو وہ پوجتے تھے وہ بھی اکٹھے جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے، ان کا جو ہے وہ ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جہنم کی آگ کا جو ہے وہ ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے ایک غلط عقیدے اور نظریے کی تردید فرمائی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو خیال پایا جاتا ہے کہ شاید نبی اور رسول جو ہے یہ بشر نہیں ہو سکتا، انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت دیں۔ اور اسی طرح ایک دوسرا جو غلط عقیدہ پایا جاتا تھا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عورت کو بھی نبیہ بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں من گھڑت عقائد کی اس آیت کریمہ میں تردید فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ تمام کے تمام مرد تھے۔ نوحی الیہم، کہ جن کی طرف ہم نے وحی کی ہے وہ مرد تھے، ایک بھی عورت جو ہے وہ نبیہ نہیں ہوئی۔ نبوت و رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دی ہے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ مرد تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں علم نہیں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو پھر تم جو اہل علم ہیں اس مسئلہ میں ان سے دریافت کر لیجئے، ان سے رہنمائی لے لیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، انبیاء کو ہم نے بشر بنایا، وہ ایسے نہیں تھے کہ صرف جسم ہوتا وہ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان بھی تھے، بشر بھی تھے، وہ کھاتے اور پیتے بھی تھے۔
کھانے پینے سے وہ مبرہ نہیں تھے، وما کانوا خالدین، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں کی۔ تو سامعین محترم، جیسے اس وقت کے بعض لوگوں کا نظریہ تھا کہ نبوت و رسالت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی تھی تو کسی فرشتے کو بھیجتے، جیسا کہ پیچھے بنی اسرائیل میں بھی گزرا ہے کہ ان لوگوں کا بھی یہی دعویٰ تھا، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بھی اس کا جواب دیا کہ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ فرشتے بھی دنیا میں آ کے انسانوں کی طرح زندگی گزار سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میں فرشتوں ہی میں سے نبی اور رسول جو ہے وہ منتخب فرماتا، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ کوئی نوری یعنی کوئی فرشتہ جو ہے وہ بشری کیفیت میں بھی آ جائے تو اس کی بھی جو ہے وہ خصائص نہیں بدلیں گے، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں سورہ ہود میں ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے، وہ اگرچہ انسانی شکل میں تھے، وہ بشری کیفیت میں تھے، یہی سوچ کر، یہی ان کی جو ہے وہ حالت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی مہمان نوازی کے لیے جو ہے وہ بچڑے کا گوشت لاتے ہیں بنا ہوا، مگر وہ جواب دیتے کہ ہم تو فرشتے ہیں، اگرچہ انسانی صورت میں آئے ہیں مگر ہیں تو ہم فرشتے، ہمیں کھانے پینے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی، ہم یہ انسانوں کی طرح جو وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرشتہ بھی بالفرض انسانی کیفیت میں آ جائے تو فرشتے کے نوری کے خصائص جو ہے وہ نہیں بدلتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اور رسل تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کو کھانے کی ضرورت نہ ہو جائے، وہ کھاتے نہیں تھے یا پیتے نہیں تھے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسل بھیجے ہیں وہ تمام انسان تھے، بنی آدم میں سے تھے، اور انسانوں میں سے اشرف ترین جو ہے وہ انسان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسل جو ہے وہ مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کسی عورت کو نہیں دی۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرنا، ان کو انسان سمجھنا شاید جو ہے وہ ان کی گستاخی یا ان کی توہین ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کے لیے بشر کا لفظ بھی استعمال کیا، عبد کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال کیا، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بشریت کا واضح باشگاف الفاظ میں جو ہے وہ ذکر کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عبد کا ذکر فرمایا کہ وہ بندے تھے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا انہ من عبادنا المؤمنین، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اور اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور اسی طرح حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وذکر عبدنا داود، حضرت الیاس کے بارے میں فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اسی طرح حضرت ایوب کے بارے میں فرمایا وذکر عبدنا ایوب، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نزلنا علی عبدنا وما انزلنا علی عبدنا سبحان الذی اسری بعبدہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ الیس اللہ بکاف عبدا فاوحى الی عبدہ ما اوحى وانہ لما کان عبد اللہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ تو اسی طرح دیگر قرآن کریم کے بے شمار مقامات ایسے ہیں، بہت ساری ایسی 20 آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کے ساتھ جو ہے وہ عبد کا، ان کی عبدیت کا ذکر فرمایا، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تمام انبیاء اور رسل جنس کے اعتبار سے عبد تھے، انسان تھے، بشر تھے، کوئی بھی
نوری فرشتہ نہیں تھا، اور اسی طرح کسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت نہیں دی۔ تمام کے تمام نبوت و رسالت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی وہ مرد تھے، انسان تھے۔ اسی بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ انبیاء کے آغاز میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد رسالت کے ذکر میں 17 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، جن میں سے کچھ کے قصے جو ہے وہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیے اور باقیوں کا جو ہے وہ اجمالی ذکر کیا۔ اس کے بعد بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ لوگ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے وہ سمجھنے کے باوجود، حق کا فیصلہ کر دینے کے باوجود کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کو نبوت و رسالت اللہ نے دی ہے، بہت ساری جو ہے وہ دلائل بھی موجود ہیں، لوگ ان کو پہچانتے بھی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ذکر فرمایا کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی نشانیاں ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں، تو وہ ان کو جانتے بھی ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر طرح کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایک اور من گھڑت عقیدے کا کہ جو فرشتوں کے بارے میں وہ رکھتے تھے اس کا جو ہے وہ رد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے، جیسا کہ عربوں کا نظریہ تھا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جو کوئی فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، تو یہ اللہ سے اس کی جو ہے وہ سفارش کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور دوسرا یہ کیسی تمہاری حرکت ہے کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم نے جو ہے وہ بیٹیاں بنا دی ہیں، اور تمہیں جو ہے وہ بیٹیاں پسند نہیں ہیں۔ بیٹی کی خوشخبری سن کر جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور تم جو ہے وہ اپنے لیے بیٹوں کی خواہش رکھتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد میں تم نے جو ہے وہ بیٹیاں جو ہے وہ پسند کی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی جو اٹل حقیقت ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے یہ قانون نہیں تھا کہ ہم نے اس کو ہمیشہ کی زندگی دی ہو۔ ہر بشر جو بھی آپ سے پہلے آیا اس کے لیے ایک مقررہ وقت تھا، اس کے بعد بالآخر اس کو جو ہے وہ موت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ کو جو ہے وہ موت آنی ہے تو یہ آپ کے جو منکرین ہیں، آپ کے جو دشمنان ہیں، انہوں نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کل نفس ذائقۃ الموت کا جو اصول ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے، اس میں انبیاء اور رسل بھی شامل ہیں اور دیگر افراد بھی شامل ہیں۔ ہر ذی روح چیز نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز نے جو ہے وہ فنا ہونا ہے۔ اور انبیاء کے بارے میں بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ موت کا ذکر کرنا انبیاء کی توہین یا گستاخی ہے، یہ بات بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بیشتر مقامات پر انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ ان کی موت کا ذکر کیا ہے، ان کے لیے وفات کا اور موت کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرماتے انک میت و انہم میتون، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے اس دنیا میں جانا ہے ہمیشہ انہوں نے بھی نہیں رہنا۔ اور اسی طرح فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے، کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں ذکر ہے، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے، ان کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض۔ تو سامعین محترم، ان تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے لیے جو ہے وہ موت کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ انبیاء کی موات کا ذکر کرنا، انبیاء کے وفات ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ قرآن کریم اور صحیح احادیث کی دلائل کی روح سے بالکل جو ہے وہ درست عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انبیاء کی وفات کا، ان کی موت کا ذکر کیا ہے۔ یہ انبیاء کی توہین ہوتا تو اللہ کبھی بھی انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں یہ موت کا جو ہے وہ ذکر قرآن کریم میں نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا موت کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت کا، اس میں سے انبیاء اور رسل جو ہے وہ مبرہ نہیں ہیں۔ وہ نیک امتی یا رسول کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہے، بلکہ ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ ہر ذی روح چیز نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء میں تمام انبیاء کی دعوت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کو میں نے توحید ہی کی دعوت دے کر بھیجا، ان کی دعوت کا ماخذ جو ہے وہ توحید ہی تھا۔ وہ تمام انبیاء اور رسل میری عبادت کے لیے، خاص میری عبادت کی ترغیب دل کے لیے جو ہے وہ آئے تھے۔ ان کا یہی پیغام تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ تمام انبیاء کو میں نے یہی پیغام، یہی دعوت دے کر جو ہے وہ بھیجا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یکتا ہونے کی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دو الہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام جو ہے یہ فاسد ہو جاتا، اس میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو جاتا، کیونکہ کسی بھی ادارے میں، کسی بھی جو ہے وہ جگہ پر اگر ایک کی بجائے حاکم دو ہوں تو اس میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک کی عادت کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ عادات سب کی جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں، ہر کسی کی نیچر الگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی بات یہاں فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتا تو پھر یہ اسی طرح نظام نہ چل سکتا، کیونکہ جب سے میں نے یہ تخلیقات کی ہیں اس سے لے کر آج تک تمہیں کہیں کوئی بگاڑ جو ہے وہ نظر نہیں آیا، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ اس کو چلانے والی ذات میں اللہ اکیلا ہوں۔ اگر دو ہوتے تو آرام مختلف ہوتی تو اس میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ تو بگاڑ پیدا نہ ہونا، تمہیں نظر نہ آنا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ میں اللہ اکیلا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے جو ہے وہ بے شمار دلائل کا ذکر کیا ہے کہ زمین و آسمان جو پہلے دونوں جو ہے وہ ملے ہوئے تھے، میں نے ان کو جو ہے وہ پھر بعد میں جدا کیا۔ اسی طرح جاندار چیزیں جن کو میں نے پانی سے بنایا، اور پھر یہ پہاڑ جو زمین کے لیے جو ہے وہ میخوں کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین جو ہے وہ اس طرح ساقط نہ ہوتی بلکہ حرکت کرتی رہتی، اور اس پر زندگی جو ہے وہ گزارنا یہ ناممکن ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ٹھہراؤ کے لیے جو ہے وہ پہاڑ پیدا کیے، اور اسی طرح فرمایا کہ ہم نے آسمان کو مضبوط جو ہے وہ چھت بنایا، پھر سورج اور چاند کا نظام بنایا، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے جو ہے وہ گھوم رہا ہے، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ وہ جو ہے وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ یہ ساری اس بات کی نشانیاں ہیں کہ میں اللہ اکیلا ہوں، اور ان تمام کی جو ہے وہ تدابیر میرے ہاتھ میں ہیں، یہ سارے میرے کنٹرول میں ہیں۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں اپنی توحید کا اور اپنی نشانیوں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ حج دو حصوں میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ پہلا حصہ مکہ کے آخری دور میں، اور آخری حصہ جو ہے وہ مدنی دور کے آغاز میں جو ہے وہ نازل ہوا۔ اس میں مسلمانوں کو پہلی مرتبہ اللہ نے تلوار اٹھانے کی اور جہاد کرنے کی اجازت دی ہے کہ کافروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے جنگ جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ جنگ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرنے پر جو ہے وہ قادر تو ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جس نے لڑائی کی
जिनके से साथ जो है वो लड़ाई की जाती है उनके साथ लड़ाई की तुम्हें जो है वो इजाज़त दे दी गई है, इसलिए कि यकीनन उन्होंने तुम पर जो है वो जुल्म किया है, यानी उन्होंने इतने तुम पर जुल्म ढाए हैं। तो अब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इजाज़त देते हैं कि उन लोगों के साथ तुम जिहाद और क़िताल जो है वो कर सकते हो। और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत की हौलनाकियों के दिल दहलाने वाली जो है वो मंजर कशी की है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन की सख्ती का जिक्र करते हुए फरमाया कि उस दिन की सख्ती का आलम ये होगा कि हामिला औरत का हमल गिर जाएगा, इतनी जो है वो टेंशन होगी कि दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को गिरा देगी, दूध पिलाना छोड़ देगी, इस तरह की उस दिन जो है वो कैफियत होगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने माबूदा ने बातिला को जो है वो उनकी हैसियत वाज़े करते हुए मक्खी की मिसाल दी है कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुक़ू ज़ुबाबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे अलावा मेरे साजी और हमसर जो तुमने बनाए हुए हैं, ये सारे बातिल माबूद इतना इख्तियार नहीं रखते कि एक जो है वो मक्खी बना दें। और मक्खी बनाना तो दूर की बात, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सारे मिलकर मक्खी तो बना नहीं सकते। तो इनके पास तो इतना भी इख्तियार नहीं कि अगर इनसे मक्खी को चीज़ छीन के ले जाती है, ये सारे मिलकर उससे अपनी जो है वो छिनी हुई चीज़ वापस नहीं ले सकते। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये कितने कमज़ोर हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बारे में फरमाते हैं इन्नल्लाह लक़वियुल अज़ीज़, कि अल्लाह तबारक व तआला तो बड़ी क़ुव्वत वाले हैं, जबकि उसके जो तुम हमसर और साजी बनाए बैठे हो, इनके पास तो इतना भी इख्तियार नहीं कि ये मक्खी बना सकें, मक्खी का पर बना सकें। जब मक्खी इनसे कुछ चीज़ छीन लेती है तो वही उससे जो है वो अपना हक़ वापस ले सके, इनको इतना भी इख्तियार नहीं। इनको तुम जो है वो उस ज़ात का जो है वो शरीक ठहराते हो कि जो क़ुव्वत वाला है, सारे इख्तियार वाला है, सारी कायनात का खालिक है, सबको जो है वो हर चीज़ पहुँचाने वाला राज़िक है, मुरब्बी है, सारी तदबीर करने वाला है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी तख्लीक के मुख्तलिफ मराहल का जिक्र किया कि इंसान को पहले मिट्टी से बनाया और उसके बाद उसके जो है वो मनी से उसकी तख्लीक होती है, उससे फिर जो है वो खून का लोथड़ा बनता है, फिर उससे बोटी बनती है, फिर जो है वो बच्चा पैदा होता है, उसके बाद बच्चा जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। ये इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो है वो मराहिल अल्लाह ने ज़िक्र फरमाए हैं। फिर 6 ग्रोहों का अल्लाह ताला ने मजहबी तौर पर जो है वो ज़िक्र किया है कि बाज़ जो है वो मुसलमान, यहूदी, साबी यानी सितारा परस्त, इसी तरह ईसाई, फिर मुशरक बुत परस्त, इसी तरह मजूसी, सूरज और चाँद के जो है वो और आग के पुजारी, ये सारे जो है वो मज़ाहिब का अल्लाह ने जो है वो ज़िक्र फरमाया है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो वाक़यात मज़कूर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलाने हज का जो हुक्म दिया था उसका ज़िक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का घर तामीर कर दिया, उसकी कबूलियत के लिए दुआएं और सारी बातें हुई, तो उनके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब तुम लोगों को ऐलान कर दो कि इस घर की जो है वो ज़ियारत के लिए आएँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरी तो है वो आवाज़ कहाँ तक जा सकती है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आपका काम ऐलान करना है, लोगों तक आवाज़ पहुँचाना ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरा काम है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पे खड़े होकर हज का ऐलान करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी रूए ज़मीन पर चप्पे चप्पे तक जो है उनकी ऐलान की जो है वो आवाज़ पहुंचा देते हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की 4 अलामतों का, सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया कि मोमिन जो हकीकी मोमिन होते हैं वो अल्लाह का खौफ अपने दिलों में रखते हैं, मसाइब पर सब्र करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं और नेक मसारफ पर जो है वो अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करते हैं, नेक जगहों पर नेकी के कामों में वो बढ़ चढ़ कर जो है वो अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करते हैं। और इसके अलावा इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने मनास के हक़ हज का ज़िक्र किया है, अकामत सलात का ज़िक्र है, अदायगी ज़कात का ज़िक्र है, और इसी तरह जानवरों की कुर्बानी और कुर्बानी के मसाइल का ज़िक्र है, और इसी तरह जिहाद का हुक्म और जिहाद की जो है वो बाज़ मसाइल जो है वो उसकी तरगीबात और तरजीहात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की हैं। तो इस अंदाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने इन सूरतों में हज के तमाम मसाइल भी ज़िक्र फरमाए हैं और
بنی آدم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقیقی کامیابی ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر تم میری عبادت کرتے رہو گے، جب میرے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، تو پھر دنیا میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی، عزت ملے گی۔ اور سابقہ جو قومیں ہیں ان کے حالات بھی اللہ نے واضح کر دیے کہ اگر ان کا جو ہے وہ راستہ اپناؤ گے تو پھر تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ان تمام واقعات سے، ان انبیاء سے کے جو واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ان کو ماننے والوں کا اگر ہم راستہ اپنائیں گے کہ ہم بھی اپنے نبی کی کامل اتباع کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم نے ان لوگوں کی روش اپنائی کہ جنہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، انبیاء کی توہین کی، انبیاء کا انکار کیا، تو دنیا میں بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔